اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائمز دی لاسٹ چیپٹرز یعنی آخر الزماں کے گمشدہ باب کا 7واں حصہ. امام مہدی کے ظہور کے بعد وہ واقعات اور علامات تیزی سے ظاہر ہوں گی جو ہمیں آخر الزماں کے اختتام تک لے جائیں گی، یعنی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ. جیسا کہ ارشاد ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت تار میں پروئے ہوئے موتیوں کی مانند ہیں، اس لیے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک ایک کر کے تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. متعدد احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی آراء کے مطابق امام مہدی کے ظہور کے بعد انتہائی اہم علامت یعنی دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا. بعض روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے 18 دن ہی گزرے ہوں گے کہ دجال ظاہر ہو جائے گا، جو کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. وہ اولاد آدم میں سے ہی ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اسے مسیح دجال اسی لیے کہا گیا کہ اس کی بائیں آنکھ ناکارہ ہوگی اور وہ صرف دائیں آنکھ سے ہی دے سکے گا، جبکہ کچھ روایات یہ بھی ہیں کہ اس کی دائیں آنکھ ناکارہ ہوگی. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ ساری دنیا میں ساری زمین پہ گھومے گا. اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے اور وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا. اور صحیح بخاری سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر گزرے سب نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کا جو گروہ دجال سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا وہ عورتیں ہوں گی. آخر زمان میں عربوں کی تعداد کم ہو جانے کا ذکر میں گزری نشستوں میں کر چکا، لیکن دجال کے حوالے سے یہ بھی فرمان ہوا. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ دجال کے فتنے سے بھاگیں گے اور پہاڑوں میں جا چھپیں گے. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ان ایام میں کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں گے. یہ بڑی مشکلات اور تکالیف کا دور ہوگا. سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سخت اور شدت کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسمان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی 2/3 بارشیں روک لے اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی 2/3 پیداوار بند کر دے. تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی تمام بارشیں روک لے اور زمین کو تمام پیداوار روکنے کا حکم ہوگا. زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا وہ بچ جائے گا. یعنی ایک قلیل تعداد کے سوا تمام درخت مرجھا کے سوکھ جائیں گے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کثرت سے پڑھیں گے اور یہی ذکر ان کے لیے خوراک کا کام دے گا. ظہور دجال سے پہلے ایک بڑی جنگ کا تذکرہ ہے جو کہ دابق کی تاریخی بستی میں ہوگی. یہ بستی شام کے شہر حلب اخترین کے علاقے میں واقع ہے. ترکی کی حدود سے یہ جگہ صرف 10 کلومیٹر دور ہے. یہ بستی زرعی اجناس خصوصاً گندم اور آلو وغیرہ کی کاشت کے لیے مشہور ہے اور یہ علاقہ تاریخ کے ہر دور میں اہل اسلام کا ایک دفاعی مرکز رہا ہے. دابق کا یہ علاقہ آج وہاں خوریزی جاری ہے. دولت اسلامیہ یہ داعش اس وقت نہ صرف دابق بلکہ اس کے ارد گرد کے علاقوں پہ قبضے کی مکمل کوشش کر رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ دابق
ان کے انگریزی میں شائع ہوتے جریدے کا عنوان بھی ہے، جو کہ تواتر کے ساتھ، انتہائی نفاست کے ساتھ ہر کچھ عرصے کے بعد منظر عام پہ آتا ہے، اس کا نام بھی دابق ہے۔ اس میں خلافت کا ذکر بھی ہے، لڑائیوں کا ذکر بھی ہے، اور تمام کا تمام جو مواد آپ کو دولت اسلامیہ کے ان جرائد میں ملے گا، یہ آخر الزمان سے پہلے ہوتی لڑائیوں کے بارے میں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسائی امات یا دابق کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالیں۔ عیسائیوں کا مقابلہ کرنے مسلمانوں کا ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا، جو کہ اس وقت زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل سفارا ہوں گے تو عیسائی کہیں گے کہ تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ، پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو ہم میں سے گرفتار ہو گئے تھے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اس سے پہلے بھی کئی لڑائیاں ہو چکی ہوں گی، جن میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے اور عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اب اسلامی لشکر میں شامل ہو کے عیسائیوں سے جہاد کرنے آئے ہوئے ہوں گے۔ لیکن مسلمان جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم اپنے ان بھائیوں سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے لشکر کا 1/3 حصہ جنگ سے فرار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لشکر کا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، جبکہ باقی 1/3 لشکر لڑائی میں فتح حاصل کرے گا۔ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جب وہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان کے درمیان آ کے آواز لگائے گا کہ لوگو، تمہارے بعد مسیح دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ یعنی مقصد شیطان کا انہیں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لشکر کے فوجی وہاں سے نکلیں گے اور دجال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیطان کی یہ خبر تو باطل ہوگی، لیکن جب یہ لشکر واپس شام پہنچے گا تو واقعی دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ مختلف روایات میں دجال کا باقاعدہ حلیہ بیان ہے کہ وہ ایک پست قد، مضبوط جسم والا اور بڑے سر والا شخص ہوگا، اور صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، مسند احمد اور جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، یعنی کافر۔ ایک آنکھ سے معذور ہونے سے مراد بیشتر علماء یہ لیتے ہیں کہ وہ صرف ظاہری یا مادی دنیا دیکھنے پہ قادر ہوگا، اور اندرونی یا باطنی دنیا جو کہ صرف اہل ایمان کے سامنے ہی عیاں ہو سکتی ہے، اسے دیکھنے سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ گویا لفظ کانا یہ علامتی لفظ ہے۔ اسی طرح اس کے ماتھے پہ لکھا لفظ کافر یعنی کفر کی علامت بھی صرف ایمان والے ہی دیکھ اور پہچان سکیں گے، جبکہ بھٹکے ہوئے لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس بصیرت سے محروم ہوگے کہ دجال کی اصلیت کو، جو کہ عیاں ہوگی، اس کی پیشانی پہ یا سامنے نظر آ رہی ہوگی ایمان والوں کو، وہ اسے دیکھ نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی لڑکا مدینہ میں رہا کرتا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شخصیات کے ہمراہ ابن سیاد کے نزدیک سے گزرے تو اسے
بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد بالغ نہیں ہوا تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تب پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پشت پہ ہاتھ مارا۔ اس کے بعد وہ لڑکا یعنی ابن سیاد اور اللہ کے رسول کے درمیان مکالمہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی ان پڑھ عرب لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت سے انکار کیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر ابن سیاد سے سوال کیا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا کہ مجھے سچ اور جھوٹ دونوں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو معاملہ تجھ پہ غلط ملت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا کے رکھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں ایک لفظ دخان چھپا کے رکھا تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ہو سکی، اس لیے اس نے دخان کے بجائے دخ دخ کہنا شروع کر دیا۔ ابن سیاد کے پاس غالباً کچھ جن تھے جو اسے مختلف چیزوں کی خبر دیا کرتے تھے، لیکن یہ جن بھی اس لفظ کو معلوم نہ کر سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا۔ ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پہ، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی تو جادوگر اور دھوکے باز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو اس پہ تم غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو پھر تم اس کے قتل کی قدرت بھی حاصل نہیں رکھتے، کیونکہ اسے عیسیٰ ابن مریم اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ دجال کا ظہور کس مقام سے ہوگا؟ اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال مشرق کے علاقے سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈھالے ہیں، یعنی چپٹے اور پرگوشت، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اس کے ظاہر ہونے کا سب سے پہلے اعلان شام اور عراق کے درمیان ہوگا۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے نکلے گا۔ تقریباً تمام احادیث، روایات اور علماء دین دجال کے ظاہر ہونے کا ذکر کرتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا دجال پیدا ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے اور صرف ظاہر ہوگا؟ اگر پیدا ہو چکا ہے تو کہاں ہے اس وقت اور کیا کر رہا ہے؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دجال کا ذکر ناممکن جب تک صحیح بخاری میں حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس طویل حدیث کا ذکر نہ ہو جہاں وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کی آواز سنی۔ وہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں نماز کھڑی ہونے والی ہے، یہ سن کے میں مسجد کی طرف روانہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو کہ مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور منبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے اور پھر کہا کہ کیا تم جانتے ہو آج میں نے تم سب کو مسجد میں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں کسی رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے یہاں پہ نہیں جمع کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں ایک اہم واقعہ بیان کروں کہ تمیم داری جو کہ عیسائی تھے میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے جو کہ میں تم لوگوں کو مسیح الدجال کے بارے میں سناتا رہا ہوں۔ تمیم داری بنو لحم اور بنو جذام کے 30 لوگوں کے ساتھ بحری جہاز میں وہ سفر تھے کہ پانی کی بفری موجوں نے ان کے جہاز کو رستے سے بھٹکا دیا۔ وہ 1 ماہ تک سمندر میں بھٹکنے کے بعد ایک نامعلوم جزیرے کے قریب جا پہنچے، جہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کے باعث پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس کی اگلی جانب کون سی ہے اور پچھلی کون سی۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، تو کیا چیز ہے؟ تو اس جانور نے کہا میں جیاسا ہوں۔ ذہن میں رہے جیاسا کا مطلب جاسوس یعنی مخبری کرنے والا، یعنی یہ ایسا کوئی جزیرہ تھا جہاں جاسوس بھی موجود تھے۔ حضرت تمیم داری نے پوچھا کہ کیا جساسا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ پہ رہتا ہے اور وہ تمہارے بارے میں جاننے میں بہت خواہش مند ہے۔ اس جساسا نے جب اپنا نام لیا تو سب کو اندیشہ ہوا کہ یہ کوئی شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے اس کی بیان کردہ اس خانقاہ کی طرف چلے گئے جہاں پہ ایک شخص کا اس نے اشارہ کیا تھا۔ جب سب وہاں پہنچے تو ایک بہت بڑے کبھی جیسا انسان کو دیکھا جو بہت مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت، تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سب نے بیان کیا کہ ہم عرب ہیں اور سمندری سفر کے دوران بھٹک کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور پھر ایک عجیب سے جانور جساسا کے کہنے پہ تمہاری جانب آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ بیسان فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نہر جالوت کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس نے یہ بات سن کے کہ وہاں کے باغات میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اس عجیب الخلقت شخص نے یہ کہا کہ عنقریب وہاں کے درخت پھل پیدا کرنا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ تبریہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہ سن کے کہ اس میں پانی موجود ہے، اس عجیب شخص نے جواب دیا کہ عنقریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے بارے میں بتاؤ۔ زغر اردن میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک بستی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کے مطابق زغر شام میں بلقا کی سرزمین پہ ایک چشمے کا نام ہے، جبکہ بعض اہل علم بحیرہ مردار کو بھی بحیرہ زغر قرار دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں بھی پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیین یعنی ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں اور اب مدینہ میں مقیم ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے لڑائیاں کر لی ہیں؟ تو ہم سب نے جواب دیا کہ ہاں، اور ارد گرد کے تمام علاقوں پہ عرب غالب آ گئے ہیں، اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بہتر ہے سب اس نبی کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، مسیح دجال، اور عنقریب مجھے خروج کا یعنی ظاہر ہونے کا حکم مل جائے گا، اور پھر میں نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، کیونکہ یہ 2 شہر مجھ پہ حرام کر دیے گئے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی یہ بات اچھی لگی کیونکہ وہ میری گفتگو کے مطابق تھی۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی رفتار زمین پر بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، جبکہ مسند احمد کے مطابق وہ ایک گدھے میں سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مفہوم یہاں پہ یہ لیا جائے کہ وہ اس دور میں ظاہر ہوگا جب ہوا سے کئی گنا تیز سفر کرتے سپر سونک جدید ترین طیارے
ہواؤں کو مسخر کر رہے ہوں گے، اور گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ بھی یہ بھی علامتی طور پہ لیا جائے، ایک عام ہوائی جہاز کے پروں کے درمیان تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے اسرائیلی ماہرین نے ایک طیارہ ہیرون کے نام سے تیار کیا تھا، جو عموماً وہاں کے پلماہم ایئرپورٹ سے پرواز کرتا ہے۔ اس کی بلند ترین پرواز 30,000 فٹ اور یہ 30 گھنٹے تک مسلسل اڑ سکتا ہے۔ اس کے پروں کے درمیان کچھ 85 فٹ یا 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ بات بڑی اہم کہ اس کی دم پہ 2 بھار بالکل گدھے کے کانوں کی طرح ابھرے ہوئے ہیں۔ انہیں جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا، یہ تشبیہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اس کے جدید ماڈل تیار ہو رہے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ امریکی طیارہ لاکہیڈ SR-71 دنیا کا تیز ترین سفر کرتا طیارہ ہے، جس کی رفتار 2193 میل فی گھنٹہ ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ، یعنی 33 میل فی منٹ۔ جبکہ تیز ترین سفر کرتی اسپیس شٹل ناسا کی تیار کردہ نیو ہاریزون ہے، جو جنوری 2006 میں 16.26 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں داخل ہوئی تھی، اور فروری 2007 تک یہ 1.4 ملین میل یا 2.3 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جوپیٹر یا مشتری کے نزدیک سے گزری تھی، اور 14 جولائی 2015 کو یہ پلوٹو تک پہنچے گی، جو کہ اس کی آخری منزل ہے۔ گویا جدید ترین ٹیکنالوجی اس دجال کے ماتحت ہوگی، بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ لیکن عام ترین سوال یہ کہ یہ دجال آخر ہے کون؟ یہودیوں کا 2000 سال سے خواب ہے کہ وہ دنیا کے حکمراں بن کے اس ریاست کی دوبارہ تعمیر کر سکیں جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قائم ہوئی تھی، اور پھر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کریں تاکہ وہ وعدہ پورا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بنی اسرائیل سے کیا تھا کہ اللہ ان کے درمیان ایک نبی بھیجے گا جو کہ داؤد علیہ السلام کے تخت یعنی ہیکل سلیمانی سے تمام دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا، لیکن آپ نے یہودیوں کو انتہائی بھٹکا ہوا گناہوں میں لتڑا ہوا پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے وہ شدید بیزار ہو گئے، کیونکہ وہ ایک فاتح بادشاہ کے منتظر تھے، نہ کہ ایک عاجز شخصیت اور مشکلات اٹھاتے نبی کے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچا دیا تو انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بادشاہ نبی ہوتے تو کبھی اس طرح بے بسی سے صلیب پہ نہ مرتے، کیونکہ توریت میں تحریر تھا کہ جو بھی صلیب پہ مرے گا وہ لعنت زدہ ہوگا، اور یہ بھی کہ تب یہودی رومنوں کی رعایا تھی، اور اگر بادشاہ نبی حقیقی ہوتا تو انہیں آزاد کروائے بغیر نہ مرتا۔ اور پھر انہوں نے داؤد علیہ السلام کے تخت سے حکومت بھی نہیں کی تھی۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور خود عیسائیوں میں بھی اس پر معجزات آ رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح کو نہیں بلکہ ان کے ہم شکل کو چڑھایا گیا تھا، اور مسیح علیہ السلام وہیں کھڑے ان کی حماقت پہ ہنس رہے تھے، جبکہ کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے صلیب پر ہی وفات پا لی تھی اور پھر زندہ ہو کے کم سے کم 10 بار انہوں نے اپنے حواریوں سے بات کی۔ یا مقصد عیسائیت کی تذلیل یا تکذیب نہیں بلکہ ان کے درمیان مختلف اندازوں کا بیان ہے۔ عیسائی بھی دوبارہ مسیح علیہ السلام کو مسلمانوں کی طرح ان کے منتظر ہیں، لیکن یہودیوں کو اپنے اس بادشاہ نبی کا انتظار ہے جو کسی صورت صلیب تک جاتے عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ابھی اس بادشاہ نے آنا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہودیوں کو یقین ہے کہ جب تک مسجد اقصی شہید کر کے اس کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوگا وہ بادشاہ نمودار نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں کے ایمان کے مطابق
وہ بادشاہ ہیکل کی مغربی دیوار کے بند دروازے کھول کے باہر نکلے گا، جس کے سامنے صدیوں سے یہودی اپنے مردے دفناتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ بادشاہ کے ظہور کے ساتھ ہی یہ تمام مردے اٹھ کے اسے سجدہ کریں گے اور پھر بادشاہ کے ساتھ مل کے دنیا میں فتح حاصل کریں گے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہودیوں کا وہ بادشاہ جو وہاں سے ظاہر ہوگا وہ اصل میں دجال ہوگا، جس کا ظہور امام مہدی کے قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہو جائے گا، اور جسے عیسائی بھی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ گویا تینوں بڑے مذاہب، عیسائی، یہودی اور مسلمان، آخر زمان سے پہلے ایک ایسے عظیم رہنما کے منتظر ہیں جو خوریز مارکوں کی قیادت کرے۔ مسلمان اور عیسائیوں کے نزدیک اس مارکے میں حق کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، جبکہ باطل پر عیسائیوں کے مطابق اینٹی کرائسٹ اور مسلمانوں کے مطابق دجال ہوگا، جو کہ یہودیوں کے نزدیک وہ بادشاہ نبی ہوگا جس کے وہ منتظر ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اور عیسائی دونوں ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اصل مسیح مانتے ہوئے یہودیوں کے بادشاہ کو اینٹی کرائسٹ یا دجال کہتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تک پہنچایا، تو پھر وہ مسلمانوں کے بجائے یہودیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ رہ گیا کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ ظاہر ہو۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ بہت سے علماء نے اس جزیرے کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے جہاں حضرت تمیم داری کی روایت کے مطابق دجال رخوش ہے اور مقررہ وقت پہ ظاہر ہوگا، اور بیشتر علماء کی نظر میں وہ مقام بحر الکاہل میں یا تو جاپان کے مشرقی ساحلوں سے کچھ 300 میل دور ایک جگہ جسے ڈیول سی یا شیطانی سمندر یا ڈریگن ٹرائنگل کہتے ہیں وہ ہے۔ امریکی مصنف چارلز برلٹس کی کتاب دی ڈریگن ٹرائنگل، جو کہ 1989 میں شائع ہوئی، یہ دعویٰ کیا گیا کہ 1952 سے 1954 تک کے درمیان یعنی زمانہ امن میں جاپان کے 5 جنگی بحری جہاز 700 سے زائد عملے کے ساتھ اس علاقے میں غائب ہو گئے، جس کے بعد جاپانی حکومت نے 100 سائنسدانوں کو معاملے کی تحقیق کے لیے اس جگہ بھیجا، لیکن وہ جس جہاز میں جا رہے تھے وہ بھی سمندر کی موجوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اور تاریخ کے صفحات میں بیان ہوتا ہے کہ منگول حکمراں قبلائی خان کی 2 ناکام کوششوں میں بھی اس جگہ کا بڑا ہاتھ ہے جو اس نے 13ویں صدی میں جاپان پہ قبضے کے لیے کی تھی، لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز ان پانیوں میں کہیں غرق ہو گئے تھے، اور بیان ہوتا ہے کہ 40,000 فوج قبلائی خان کی ان جہازوں پہ تھی۔ اس پراسراریت کے نظریے پہ کئی دیگر سائنسدانوں نے شدید اعتراضات اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جنگی جہاز، کوئی بحری جہاز نہیں بلکہ ماہی گیروں کی کشتیاں اس علاقے میں غائب ہوتی نہیں ہیں، اور وجہ یا تو سمندر کی تہوں میں جنم لیتی بڑی تعداد میں میتھین ہائیڈریٹ گیسیں ہیں جو کہ ایک مخصوص درجہ حرارت پہ وہ ارتعاش پیدا کرتی ہیں جو سمندر میں پھر بھنور پیدا ہوتا ہے، اور جہاں بحری جہاز کوئی ملبہ چھوڑے بغیر اچانک سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں سمندر کی تہہ کے نیچے آتش فشاں چھپے ہوئے ہیں جو ان جہازوں کو اچانک پھٹ کے اپنی آغوش میں دبوچ لیتے ہیں، اور یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ سمندر میں جزیرے بہت تیزی کے ساتھ ابھرتے اور ڈوبتے ہیں۔ 2014 میں ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370 اس کا گمشدہ طیارہ جس پہ 239 افراد سوار تھے، ایک بار پھر اس بحث کو چھیڑ گیا کہ کیا وہ طیارہ بھی اس علاقے یا پھر ویتنام کے سمندروں میں اس جیسے کسی نئے جنم لیتے پراسرار مقام سے گزرا تھا جس کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ اگرچہ دنیا کے کسی جغرافیائی نقشے میں اس ڈیولز سی کا ذکر نہیں، لیکن کوئی بھی جدید ترین تحقیق یہاں غائب ہوتے جہازوں کی مکمل اور جامع توجیہ بھی پیش نہیں کر سکی۔ بحر الکاہل کے اس علاقے سے بہت دور بحر اوقیانوس میں دوسرا پراسرار مقام
برمودا ٹرائنگل ہے، جہاں لگ بھگ 300 چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں اور بہت کم جزائر پہ انسان آباد ہیں۔ یہ فرجی تکون یا برمودا ٹرائنگل فلوریڈا میامی سے پیورٹو ریکا اور وہاں سے جزیرے برمودا اور پھر میامی فلوریڈا تک یہ ٹرائنگل ہے، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسا کوئی ٹرائنگل یا تکون وجود ہی نہیں رکھتی اور نہ ہی کسی بھی مستند نقشے میں اسے دکھایا جاتا ہے۔ یہاں سے ہر روز معمول کے لاتعداد بحری جہاز گزرتے ہیں اور یہ فلوریڈا یا جنوبی امریکہ پرواز کرتے طیاروں کے لیے بھی معمول کا رستہ ہے۔ کسی بھی جگہ کیپٹن کو اس پر سے گزرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے پراسرار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس کی تاریخ کرسٹوفر کولمبس تک سے لے جا کے جوڑتے ہیں کہ وہ بھی جب یہاں سے گزرا تھا تو یہاں عجیب تجربات سے اسے گزرنا پڑا تھا، عجیب و غریب مناظر اسے نظر آئے تھے، اور پھر گزری ایک صدی کے دوران کئی بحری جہاز اور طیاروں کے گمشدہ ہونے کی داستانیں، اور ہر کہانی کے پیچھے ایک عجیب دلیل جس پہ کوئی بھی مکمل اتفاق نہیں کر سکتا۔ کچھ کو یقین ہے کہ مقناطیسی شعاؤں یا میگنیٹک فیلڈ کی مختلف پیچیدگیاں مافوق الفطرت واقعات کا سبب ہیں، کچھ تحقیق غیر معمولی طوفانوں کو ان حادثات کی وجہ بیان کرتی ہے، اور چند تحریریں انسانی غلطیوں کو سانحات کی ذمہ دار۔ لیکن مسئلہ وہی کہ ہر دعوے کا جواب اور ہر دلیل کو مخالفین کی جانب سے رد کیے جانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ایک طویل نہ ختم ہوتی بحث ہے جو برمودا ٹرائنگل پہ کی جا سکتی ہے، اور جو علماء یہاں موجود کسی جزیرے پر دجال کو قید ہونا بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ دونوں سمندر، دونوں جگہ یعنی بحر اوقیانوس کی برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل کا ڈیول سی ہے شیطانی سمندر آپس میں گہرا تعلق بھی رکھتے ہیں، جو کہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، کوئی رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ دونوں جگہ پہ قطب نما یا کیمپس وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور مقناطیسی لہریں ہوائی اور بحری جہازوں کو نگل کے ان کا نام و نشان اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہاں سے جہاز غائب ہو جاتے ہیں بلکہ غائب شدہ جہازوں کو دوبارہ تیرتے بھی کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ میں نے حضرت تمیم داری کی جو حدیث بیان کی تھی اس کے مطابق دجال کسی جزیرے میں قید ہے، اسے کسی بات پہ غصہ آئے گا تو وہ آزاد ہو کے نکلے گا، اور تب تمام مسلمان ملک شام میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے میناروں پہ جلوہ افروز ہو چکے ہوں گے، اور تب توریت و انجیل کے حوالوں کے مطابق غار میں سوئے اصحاب کہف بھی دوبارہ جاگ کے دجال کے بڑھتے لشکر کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ مسلح یہودی بیان ہوتے جن کے نزدیک وہ نبی بادشاہ ہو جو غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی طرف روانہ ہوگا، لیکن کیا اس سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر چکا ہوگا جس کے بعد یہودی اسے نبی بادشاہ مانیں گے؟ تو کیا مسجد اقصی کا شہید ہونا بھی لازم ہے؟ اگلی نشست میں گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب